بہار قرآن لیکچر نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 20 سے آج 5 نکات کو بیان کیا جا رہا ہے 20 ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے۔ اس کے بعد 21 رمضان المبارک کی رات ہے جو کہ شب قدر میں سے ہے، اور شب شہادت مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پروردگار ہمیں مولائے کائنات کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے درس لینے کی، سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن نکات کا ہم نے انتخاب کیا ان میں سب سے پہلا نقطہ نیکی اور احسان سے متعلق ہے کہ اس کی پاداش، اس کا اجر اور اس کا ریوارڈ جو انسان کو ملے گا وہ حکمت اور علم کی صورت میں ملے گا پروردگار کی طرف سے۔ سورہ مبارکہ قصص کی 14 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے، یعنی اپنے رشد کو پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی۔ آتیناہ حکما و علما، حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ اس سے اگلے حصے میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیک عمل کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، پاداش دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں۔ بس اگر انسان نیکی کرنے والا بن جائے، اس کی افکار، اس کی سوچیں پاک ہو جائیں اور انہی کے نتیجے میں اس کا عمل خالص ہو جائے، تو اس خلوص کی وجہ سے جو نیکی اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوگی، پروردگار اس کے نتیجے میں اس کو حکمتیں عطا کرے گا، علم عطا کرے گا۔ اور انہی حکمتوں اور علم کے حوالے سے ایک بڑی معروف روایت ہے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمتوں کے چشمے جاری کر دے گا۔ دوسرا نقطہ جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امیر شخص، ثروت مند انسان دینداری کا خیال نہ رکھے تو وہ پیسہ، وہ دولت اور وہ مال اس کو کفر و الحاد کی سرحدوں تک لے کر جا سکتا ہے، دائرہ ایمان سے دور کر سکتا ہے اس کو۔ بس ثروت مند افراد کو اپنے ایمان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی بڑی واضح مثال قارون کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں کوئی بات بھی کسی تفریح کے لیے نعوذ باللہ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں درس ہے، سبق ہے، سیکھنے کی باتیں ہیں، تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ اگر بچنے کی چیزیں ان سے بچ سکیں، اگر اپنانے کی چیزیں ان کو اپنا سکیں۔ سورہ مبارکہ قصص کی 76 نمبر آیت میں قارون کا تذکرہ ہے اس طرح سے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، کان من قوم موسیٰ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل تھا، ان کا حصہ تھا۔ جو تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چنے ہوئے منتخب 70 افراد کوہ طور پر گئے تھے، ان 70 میں سے ایک یہی قارون بھی تھا۔ اور پھر آیت میں ہے کہ اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، تو یہ قارون بغاوت کے رستے پہ چل نکلا، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلا، جو اس کے اوپر عذاب آیا، وہ سب جانتے ہیں۔ بس ایک حق کی پارٹی میں موجود شخص بھی اگر مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بالکل بے توجہ ہو جائے گا، اپنے اوپر نظر ثانی نہیں کرے گا، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتا رہے گا، تو بعید نہیں ہے کہ وہ دولت، وہ مال اس کو سرکشی کی طرف لے کر چلا جائے اور اس دائرے سے اس کو خارج کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ پروردگار کی مختلف سنتیں ہیں معاشرے کے اندر، ان میں سے ایک آزمائش کی سنت ہے، اور یہ تبدیل نہ ہونے والی سنت ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیہ مبارکہ 2 میں دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟
کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ بس وہ زبانی کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم با ایمان ہیں، تو کیا ہم اسی زبانی کہہ دینے پر ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ہم آزمائیں گے نہیں، ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ تو ہمیں، جو ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہمیں زبانی اپنے آپ کو مومن کہنے کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اور وہ عمل سے ثابت کرنا فتنوں میں زیادہ واضح اور نکھر کر سامنے آتا ہے، امتحانوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر۔ اور اسی سنت الہیہ کو سورہ مبارکہ فجر کے اندر بڑے بہترین انداز سے پروردگار نے بیان کیا۔ پہلے بھی ایک بار اس کا اشارہ، اس طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور وہاں پر یہ بیان کیا، پروردگار نے ہمیں رہنمائی کی اور فرمایا کہ جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے میرا اکرام کیا ہے، ریسپیکٹ کی ہے، مجھے عزت دی ہے، اور جب اس سے کچھ لے لیا جاتا ہے، فقیری آ جاتی ہے یا کچھ اس سے چھن جاتا ہے، یہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار نے میری توہین کی ہے، اہانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ پروردگار نے نہ اس کو دے کے اس کی ریسپیکٹ کی ہے، نہ اس سے لے کر اس کی توہین کی ہے، بلکہ یہ دونوں امتحان تھے۔ کسی کو پروردگار دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کر اس کا امتحان لیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ پروردگار انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کہ یہ زبانی مومن ہے یا اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان امتحانوں میں اور ان آزمائشوں میں ہم سب کو کامیابی کے ساتھ سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ الہی نظام کے علاوہ جس سہارے کو بھی کوئی انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ سہارا مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خدا کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھروسہ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھروسہ کرنا بالکل اس مکڑی کے کمزور جالے کی طرح ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت آیہ مبارکہ 41 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو، اگر سمجھیں، اگر شعور رکھتے ہوں، اگر علم رکھتے ہوں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مکڑی کے گھر ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں۔ یہ جو سہارے ڈھونڈے ہیں، یہ مکڑی کے جالے سے اور اس کے گھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ میں یقیناً ان لوگوں کی امیدوں اور آرزوؤں کو منقطع کر دوں گا، کاٹ دوں گا، جو میرے سے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنا دل لگا لیں گے اور امیدیں باندھ لیں گے، اور ان کو ذلت کا لباس پہناؤں گا اور اپنی رحمتوں سے ان کو دور کر دوں گا۔ کیا میرے بندے نے مشکلات میں میرے غیر کی طرف توجہ کر لی ہے اور ان سے دل لگا لیا ہے؟ جبکہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان کی گرہیں کھولنا تو میرے ہاتھ میں تھا۔ میں بے نیاز خدا ہوں، میں دینے والا اور بخشنے والا ہوں، اور جتنے بھی در ہیں، دروازے ہیں، ان سب کی چابیاں تو میرے پاس ہیں۔ پروردگار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پوری آیت اس طرح سے کہ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ تمہارے جو کام تم کرتے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، جو کام کاروبار تمہارے ہیں، سب سے خوب باخبر ہے۔ ما تصنعون، جو کچھ کر رہے ہو خدا کو پتہ ہے، دیکھ رہا ہے، اسے علم ہے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے۔ کون سی نماز روکتی ہے؟
وہ نماز کی جو صحیح طریقے سے پڑھی جائے، وہ نماز کی جو توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، پروردگار کی طرف توجہ ہو۔ اور پھر یہ نماز کس طرح روکتی ہے انسان کو؟ ایک تو یہی توجہ، انسان حیا کر جاتا ہے جب توجہ ہوتی ہے انسان کی ہر روز کئی مرتبہ پروردگار کی طرف، تو جب انسان نماز کے اوقات سے ہٹ کر دیگر اوقات میں جب برائی کے سامنے آتا ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ یاد آ جاتی ہے، اس توجہ کی وجہ سے اس کو یاد خدا آ جاتی ہے اور وہ اس کو روک لیتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی نہ ہو، کسی کے چھین کے جگہ نہ لی ہوئی ہو، جو لباس ہے وہ حلال مال سے کمایا ہوا ہو۔ یہ سب چیزیں انسان کے رزق کو پاکیزہ کرنے کا سبب ہیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ صحیح نماز پڑھے تو وہ چاہے گا کہ اس کا لباس حلال کمائی کا ہو، تو وہ حلال کمائی کی طرف جائے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حق حلال کی ہو تو حلال کمائی سے اس کو لے کر آئے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ اس کی رہے، پروردگار اس کو یاد رہے، تو وہ اپنی فکر کو دیگر چیزوں سے، غیر خدا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو۔ اور نماز قبول کس کی ہوگی؟ تقوی والوں کی۔ بس وہ چاہے گا اگر کہ اس کی صحیح نماز ہو اور مقبول نماز ہو تو وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب یہی نماز کہ جو صحیح نماز ہے، جو حقیقی نماز ہے، جس کو پڑھنا چاہتا ہے اور قائم کرنا چاہتا ہے یہ انسان، اس کے اتنے ایک زاویے، اینگلز اور جوانب ہیں، اتنے اس کے لوازمات ہیں کہ انسان کو وہ ہر طرح کی برائی سے بچا کے لے کر کے آ جاتی ہے باہر، اور انسان کو ایک حصار کے اندر لے لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ یہ جتنے بھی عدالتوں کے اندر کیسز ہیں اور فائلز ہیں، یہ بے نمازی لوگوں کی ہیں، یعنی جو صحیح طریقے سے نمازی نہیں بنے ابھی تک۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں پھر آگے، لفظ جو ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ صحیح طرح سے نمازی بنے ہوتے تو وہ نماز ان کو یہ جرائم نہ کرنے دیتی، اور آج ان کے یہ کیسز کی فائلیں عدالتوں میں نہ پڑی ہوتی۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔